کلام رب العزت دی جس آیت پاک نو اج دی گفتگو دا موضوع سخن بنایا، شرح صدر دے نال اللہ پاک دل دماغ نو شر و فساد اور فتنے تو محفوظ فرما کے حق اور سچ بولن دی سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال دے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ نبوت بارگاہ رب العالمین مختلف دعاواں مختلف کیفیتاں نال مختلف اوقات منگیاں۔ پاک پروردگار نے اج تک میں نہیں پڑھیا قرآن کریم دی کسی آیت کہ کسی نبی دی دعا کو اللہ ریجیکٹ کیتا ہوئے، بلکہ رب نے اپنے ہر محبوب نبی دی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، چاہے اس کا ثمر اس کی حکمت دے نال اس کی مشیت کے مطابق ظاہر ہویا۔ آدم علیہ السلام تو دعا ثابت میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتیاں کیا اللہ رب ذوالجلال کے جلیل القدر نبی نے مختلف اوقات دعاؤں منگیاں جہدے وچ سارے فرشتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے وچ اولاد دی خاطر دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کا تذکرہ کیتا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ رب دے جلیل القدر نبی جناب زکریا علیہ السلام نے مالک ارض و سما دی بارگاہ دعا مانگی، اللہ کریم نے دعا تے قبولیت دی مہر بھی لئی، نال آنے والے بیٹے دا نام بھی خود ارشاد فرمایا کہ زکریا ستوانو یحییٰ دی بشارت کا سنائی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی، الغرض اللہ دے تمام جلیل القدر انبیاء اور مرسلین اپنے اپنے ادوار اپنے اپنے دور دعا مانگیاں۔ داؤد نے رب کو جانشین طلب کیتا، اللہ سلیمان دی صورت وچ بیٹا عطا فرمایا۔ سلیمان نے حکومت دی دعا کی کہ ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، ایوٹی شان و شوکت والی حکومت و سلطنت عطا فرما، میرے بعد قیامت تک ایسی شان و شوکت کے ذریعہ نہ ہوئے۔ رب نے دعا قبول کی تھی، جب باری آئی نا میرے اور آپ دے کریم دو جہاں فخر جانا جانے جانا فخر دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کعبۃ اللہ دی پاک عمارت بڑھا کے خلیل نے اسے اپنے حبیب دی آمد دی دعا کی تھی، محبوب نے اسے کعبۃ اللہ کے دروازے میں پکڑ کے عمر بن الخطاب دی ایمان دی اور ہدایت دی دعا کی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال جل وجہ الکریم نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا کہ صدیق اکبر میرے مصطفیٰ دے مرید، عثمان غنی مرید، سیدنا علی المرتضی مرید، طلحہ و زبیر مرید، الغرض کل اصحاب رسول میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید، عمر دی عظمت اور شان کے ویک عمر مرید مصطفیٰ دی ہے مراد رسول۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان عطا فرمائی۔ خالق کائنات جل وجہ الکریم نے فاروق اعظم کو مقام عطا فرمایا جو کہ وہ اشرا بماندوانے جس سے آپ کی شہادت کا سبب پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ بروز کو آپ نے قاتلانہ حملہ مسجد نبی شریف جو ہے
جس کی وجہ تو آپ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری نو مدینۃ الرسول جامع شہادت گوش فرما گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بات کے عزت اور کی ہو سکتی ہے کہ پاک نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبوت کا دروازہ تا قیامت بند ہے، اگر کھلا ہوگا تو اس میرے تو بعد عمر جو تمام خصوصیات ہیں کہ عمر اللہ کا نبی بن گیا ہوں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین بن کے آیا، میرے تو بعد نبوت کا دروازہ تا قیامت بند ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان جلیل القدر شخصیت جس کے بارے پاک نبی نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر۔ عمر دے آورتے فرش والے بھی بولے، عرش والے بھی بولے، سیام بھی مسجد والے کیوں نہ بولے؟ بولے تو صحیح، بولے کہ نہیں بولے؟ ہم آگے چل کے میں ذکر کریں گا آپ کیا نہ بولے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب اور شخصیت سونے نبی نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، ان عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان کو گلی چھوڑ دیتا ہے، رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے عمر بن الخطاب کو یہ مقام عطا فرمایا۔ سونے نبی نے فرمایا ان اللہ یجری حق علی لسان عمر، رب نے عمر دی حق، عمر دی زبان پہ ہمیشہ حق اور سچ رو جاری فرمایا۔ عمر جدو بھی بول رہے، حق بھی بول رہے، سچ بھی، اور عمر اس امت کا محدث بھی بن کے آیا۔ ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہے محدث۔ محدث حدیث بیان کرنے والا، محدث ہوئے جدے دل تے اللہ دی طرفوں گل القاء ہوئے، الہام ہوئے، جو دل چاہے مالک اس تصدیق تائید قرآن فرماوے۔ اے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب، میرے نبی نے فرمایا ہر امت دے وچ کوئی نہ کوئی محدث، میری امت کا محدث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امت کی ایسے قرآن مجید متعدد آیات نے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء جو 17 آیات قرآن کے اوکوڑ کی تھا، فرمایا عمر زمین تے رائے دیتی، عرش بری تے مالک کو زمین و قرآن کا حصہ بنا، اور قرآن بنا کے محبوب کے پاک کو لحظت نازل فرمایا، اور پھر فرمایا میرے حبیب جو زمین تے عمر پہ فرما دیں، عرش بری تے عمر تے خالق دی منشا بھی ہے۔ تو سسنی ہے گزشتہ جمعہ ہے جو کعبۃ اللہ پہ دوران طواف حضرت پاک عمر کے قدم رک گئے، مقام ابراہیم والے مقام پہ آ گئے۔ پاک نبی نے فرمایا عمر رک کے کیوں؟ فرمایا دل پیا کرتا ہے سونیا جتھے جد امجد آپ دے دادا نے حضرت خلیل اللہ نے آپ دی بعثت اور آمد دی دعا کی تھی نا، میرا دل کرتا ہے مقام اللہ ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں۔ علی پاک محبوب دی پاک زبان اکھر سے جو نہیں آیا، عرش بری تو ندائی وقت جو بھی مقام ابراہیم مصلی سنیا جو عمر فرما رہے ہیں آج تو تسلطائی ایسا فرما رہے ہیں مقام ابراہیم تے نماز شروع کرو، مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے شروع کرو۔ وَتَّخِذُوا اتھے تو دنیا جو بولا پیا ہے کہ محمد کے چاہنے سے معاذ اللہ کچھ نہیں ہوتا، رب قیامت تک انہیں منکران دے منہ بند کیتے فرمایا مصطفیٰ دے غلام نے ان کے چاہنے سے میں مقام ابراہیم پر نماز واجب قرار دیتا ہوں، آقا کے چاہنے سے کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا۔ فرمایا اگر غلام کے چاہنے سے، مصطفیٰ کے صحابہ کے چاہنے سے، اگر خلیفۃ المسلمین کے چاہنے سے، فرمایا رب کائنات مقام ابراہیم کو مقام مصلی بنا دے، مدینے والے دی مرضی آوے حالت نماز رب قبلے تبدیل فرما دے۔ فرمایا محبوب کے چاہنے سے ہوا ہے نہیں، اَتْنَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا موقع آیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 سے 12 قرآن کریم سورۃ النساء
جناب کی توجہ ہے، اتنی خاموشی ہے میرے کو بولیا نہیں جانا۔ قرآن کریم برکت واسطے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم نے سورۃ النساء 5واں پارہ قرآن، ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اسے گل دربار نبوت وچ مقدمہ آیا، پاک نبی نے فیصلہ یہودی کے حق وچ صادر فرمایا۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی، دربار نبوت تو نکل کے باہر کھلو کے مسجد نبوی شریف کو آتا نہیں یار چلیے عمر بن الخطاب کو فیصلہ کروانے۔ اس آگے چل بھائی میں اگر ایک تم حق سچ ثابت ہو گیا، نبی تیرا فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، فرمایا اتنا انصاف کا فیصلہ، اور قیامت تک میرے آقا نے دنیا کے ہر قاضی اور جج کو یہ پیغام دے دیا، فرمایا قاضی اور جج اپنے منصب کا ضرور خیال کرنا، دنیا کے چند تکوں کی خاطر اپنی عاقبت خراب نہ کرنا، فرمایا فیصلہ حق اور انصاف کے ساتھ کرنا، سامنے یہ نہ دیکھنا مسلم کھڑا ہے یا غیر مسلم کھڑا ہے، فیصلہ انصاف دے کر، دربار نبوت کے یہودی کھڑا ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں چلیے باپ عمر کو لو فیصلہ کرنا ہے، دل خیال ایسی عمر تو ہو جانا ہے جہاں کافران ویٹ کے راضی کوئی نہیں، تو رب قرآن نے فرمایا اشداء علی الکفار، عمر کافران تے ڈاٹا سخت ہے، عمر کافروں پر بہت سخت ہے، لیکن رحماء بینہم آپس میں شیر و شکر، عمر کافروں پہ سخت ہے، اس کا کہیے تو ویٹ کے فاروق اعظم کا پارا چڑھ جانا، لیکن جس وقت دروازہ فاروق اعظم تے آئے دستک بھی فاروق اعظم باہر تشریف لے، منافق اپنی کوئی داد سنائی، سادہ فیصلہ کرو یہ مقدمہ ہے جھیڑا، حضرت عمر حالے گل بولے نہیں سن، نام یہودیہ کیا سنیا تو ادھی مرضی جو مناسب سمجھو فیصلہ کرو، لیکن یہ فیصلہ دربار نبوت جو میرے حق میں ہو جائے، دربار مصطفیٰ جو میرے حق میں فیصلہ صادر ہوا، فاروق اعظم کو بولے نہیں، اندر جنتی طور پر تشریف لے گئے، میان کو تلوار کر کے باہر آ کے اس منافق کو سر باندھ جلا کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے آقا کا فیصلہ قبول نہیں ہے، دربار عمر کو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کرے۔ بندے دوڑ کے آگے اس منافق مسلمان دے رشتہ دار، منافق بڑی بھڑی بیماری ہے، قرآن مجید سے اللہ نے ذکر کیتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دا سب کو تلوا جڑا ہوتا ہے نا وہ منافقین واسطے لگ گیا، ان المنافق ہر دورت رہے گا، ہر دورت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جدوں وہ آگے بندے آگے 302 کا مقدمہ سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار رسالت وچ معبود انہاں ایک مومن مسلمان کو قتل کیتا ہے، فاروق اعظم حاضر دربار نبوت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ کی نعلیں میں اقدس سے قربان ہو جانا، میں کسی مومن کو قتل کو نہیں کیتا، میں کسی بولو تو مومن کو قتل نہیں کیتا، انہیں آخر نہیں بندہ کلمہ پڑھتا ہی مسلمان ہے، ادھر عمر بولے باویں تو کلمہ پڑھتا ہی، فرمایا میں کسی مومن کو قتل کیڑی آیت پڑھنے تو ہی توجہ میں برکت واسطہ قرآن پڑھنا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ جو گل جو گفتگو فرما رہے ہیں رب اس کی تائید پیا کرتا ہے۔ 5واں سپارہ قرآن کریم اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، حبیب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون کوئی مومن نہیں حتی یحکموک جرا جناب دی حکومت نہ منے، جناب دے فیصلے نہ منے، میرے حبیب وہ کوئی مومن نہیں ہے۔ عمر نے جیسے کہا میں نے مومن کو نہیں مارا، بالکل من کا فتویٰ یہی ہے، عمر مومن کو نہیں مارا ہے، منافق کو مارا ہے، اس کا خون رائے گا ہے، میرے حبیب فلا ربے کا تیرے رب کی قسم، مولوی قسم کھائے
ملک کھاوے قسم، چودھری قسم کھاوے تھے، دنیا کا کوئی فقیر جب قسم کھانے کی باری آئے وہ قسم کھائے اللہ کی، لیکن مالک کائنات یہ جب قسم کی باری آئی آپ نے پھر کس کی قسم کھائی؟ فرمایا قسم تو میں اپنی کھا دی، لیکن گل ذرا گھما کے، گل ذرا بولو تو صحیح، گل ذرا موڑ کے، گل موڑ کے فلاں دیتا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، رب آکھیا سونیا محبوبہ تیرے ساتھ کو ناز اٹھانا گا، لوگی میری قسمہ کھا دے دے میں تیری قسمہ کھا، میرے حبیب فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ کوئی مومن نہیں ہے جو آپ کی حکومت نبوت رسالت کے ہر فیصلے کا احترام نہ کرے۔ عمر ساتھ میں فرمان دے، عمر نے مومنوں نہیں قتل کیتا، منافقوں نے۔ تیسرا موقع آیا، میری اور آپ کی روحانی ماں صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ راکعہ ساجدہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المومنین طیبہ طاہرہ محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ منافقین نے منافقہ کتنی اذیتیں پہنچائیں رسالت پاک سے بس، کتنی اذیتیں، گل گھر تک پہنچی، حضور دے گھر تے الزام اور تہمت اور بہتان ترازی، ام المومنین کے جس وقت بہتان اور تہمت لئی نا منافقین، نبی علیہ السلام نے مسجد جملہ اصحاب رسول فرمایا صحابہ بیٹھ جائیں، میں اپنے گھر کی صفائی تم سے لینا چاہتا ہوں، بتائیے طلحہ آپ کیا کہتے ہیں، زبیر آپ کیا کہتے ہیں، سعد و سعید عبد الرحمن ابن عوف آپ کیا کہتے ہیں، ہر ایک اپنی جواب اپنے من میں بولیا، جب باری آئی نا مراد مصطفیٰ فاروق اعظم ایسی گل کی تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھن اور پنڈا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر یہ کہتا ہوں میرا رب اتنا غیور ہے وہ کسی غلط عورت کو آپ کے بستر نبوت پر کبھی آنا گوارا نہیں کر سکتا، کیوں جیڑا رب اتنا غیور ہے آپ کے مبارک وجود مسعود کے گندگی پر بیٹھنے والی ناپاک مکھی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ وجود مصطفیٰ پہ بیٹھے، وہ کیسے دنیا کی کسی غلط عورت کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ محمد عربی کے بستر پہ جائے؟ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر کتوں بولے قرآن کریم سورہ نور کی 18 جبریل امین 50 لے کے نازل ہو گئے، میرے حبیب صدیقہ کائنات آج سے قیامت تک رب نے ان کی صفائی بیان کر دی ہے، جو ان کے بارے میں منہ کھولے گا اس کا منہ کالا ہوگا۔ میرے نبی کا گھرانہ آج بھی پاک ہے، قیامت تک بھی پاک۔ ماں میرے حبیب تیرا گھرانہ پاک پاک ہے، پاک اس کی اس کو شک ہے، بولو اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت بولو، اہل بیت یعنی گھر والے، گھر والے جب عرف عام میں گھر والے بولے جاندے تو گھر والی میں شامل ہے کہ نہیں؟ بولو اسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت فرشتے آئے اور ان فرشتے واسطے ابراہیم نے مہمانی تیار کی تھی، انہاں کیا کہ جناب اسی تے کھاون پیون تو پاک اللہ قرآن میں آکھیا انہاں فرشتیاں دی زبان تو جڑی گفتگو جاری ہوئی، انہاں فرمایا اہل البیت اے ابراہیم کی اہل بیت، اللہ رب الجلال جل وعلا نے تانوں بیٹے دی بشارت سنائی ہے، اسحاق بھی اس بیڑے وچ آونا ہے تے اسماعیل بھی اس بیڑے نو آباد فرمانا۔ اللہ رب الجلال جل وعلا نے اہل بیت وچ
مصطفیٰ کی ازواج بھی شامل کیتا اور مصطفیٰ کی آل بھی اولاد بھی اور قیامت تک آنے والے ہر سید مصطفیٰ کی آل دے وچ دعا تسی منگے ہو میں منگا ہر پیر فقیر دعا رات منگدا ہے سنت انبیاء منگنی چاہیے مگر میرے آقا نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بولو اللہم اعز الاسلام دعا مانگ لو ثواب مل جائے گا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب یا اللہ اسلام و عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بولو عمر سینہ پاک ہو جائے عمر اے اللہ مجھے عمر عطا فرما دے اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے عمر عطا فرما دے اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو بولے میں کیسے خاموش مجمع میں اگلا جملہ تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر عطا فرما یا اللہ میری عزت اسلام کی وجہ تو حاجی کی عزت اسلام کی وجہ تو نمازی کی عزت اسلام کی وجہ تو بلکہ میں کہتے ہو ولی کی عزت اسلام کی وجہ تو داتا علی حجویری کی عزت اسلام کی وجہ تو سیاسی مسجد میں آنے والوں پیر سیال کی عزت اسلام کی وجہ تو تاجدار کوئڑہ شریف کی عزت اسلام کی وجہ تو توسا شریف کے لٹپال پیر پٹھان کی عزت اسلام کی وجہ تو چشتیہ شریف کے محاج شریف کے جناب والا حضرت حضور کے عالم کی عزت اسلام کی وجہ تو اس دھرتی سے چشتہ فیض عام کرنے والے بابا فرید الدین مسعود گرجے شکر کی عزت اسلام کی وجہ تو 90 لاکھ ہندوؤں کے پیر محی الدین کی عزت اسلام کی وجہ تو بغداد کے شہنشاہ حضرت غوث اعظم کی عزت اسلام کی وجہ تو حسن بصری کی عزت اسلام کی وجہ تو جناب والا حتی کہ 7 لاکھ انبیاء میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 لاکھ اصحاب کو عطا فرمائے ان اصحاب کی عزت اسلام کی وجہ تو ہر ایک کی عزت اسلام کی وجہ تو اسلام کی عزت عمر کی وجہ تو یہ خطیبانہ جملہ نہیں میرے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے عمر کا فرما حالانکہ صدیق اکبر بھی موجود مولا عثمان غنی بھی موجود مولا علی المرتضی بھی موجود جناب والا طلحہ و زبیر بھی موجود 39 اصحاب رسول کافرہ کیا یہ نسل 40واں نہیں ہومن دے دار الندوہ میٹنگ کو لئی شجر اسلام میں کٹ چھوڑ گئے پانی اسلام کا خاتمہ کر چھوڑ گئے عمر بن الخطاب اٹھ گیا فرمایا کمائیں کر کے اجالا کیا منہ مانگی انعام دے گے فاروق اعظم فرمایا تو انعام کو ایک پاس سے رکھ سنیے 2 دن ہو گئے نے امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ لیا دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے اس کام کے لیے میں جاتا ہوں خطاب کا بیٹا ادھر سے روانہ ہوا اللہ کی تقدیر پیچھے اللہ کی تقدیر پیچھے پیچھے بلکہ میں آنکھ کے مصطفیٰ کی دعا کی تاثیر پیچھے پیچھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی صبح فجر میں دعا ظہر میں دعا عصر میں دعا مغرب میں دعا عشاء رب دعا قبول کی تھی اسی کہ نہیں عمر ضرور پڑیا دارو ندوہ جو نکلیا ننگی تلوار لے کے آج میں شجر اسلام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر کے آؤں گا کافروں منتظر رہو وہ انتظار بیٹھے تھوڑی دیر بعد پتہ چلے نعیم بن عبداللہ رستے سے ملے جلال اللہ چہروں میں کیا فرمان کی نے عمر پر جانے فرما آج نور اسلام کو بجھانے چلا تھا انہاں کہ تدوک ہے توانے نفس کا یریدون آئی یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا فرمایا یہ چراغ جانے تو بجھایا نہیں جانا جناب یہ تلواروں شلواروں کا کام نہیں رب جن کی حفاظت کا ذمہ اٹھا اللہ یحسبک من الناس جن کی شان میں فرمایا
کدھر پہ بندے ہو؟ انہوں نے فرمایا اسلام کا نور ختم کرنے. فرمایا نور تو تمہاری حویلی ہے چپڑ گیا. فرمایا کیسے؟ کہا خطاب کے بیٹے ہو نا. کہا جی خطاب کا بیٹا ہوں. کہا خطاب کی بیٹی نے اسی خاتم النبیین کا کلمہ پڑھ لیا. خطاب کی بیٹی اسی مصطفیٰ کے زلفوں کی اسیر بن گئی ہے, گرا گیر بن گئی ہے. عمر کہاں جاتے ہو؟ عمر سوچیا چلو وہ فاصلہ زیادہ ہے نال ہے ادھوں ہوندہ جاتا. فاروق اعظم مڑے, دروازے پہ آئے, دستک دی. دروازے پہ دستک دے کے عمر بن الخطاب جلال سے کہا دروازہ کھولو. اندر قاری قرآن تلاوت فرما رہے ہیں. وہ کہتا اللہ کاری ہو سی جس مصطفیٰ تو خود قرآن سے کیا ہو سی تاکہ عمر دے پہلوئی اور پہلو قرآن پڑھا ہو سی. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عمر دے جلال والا لے جب دیکھے نا انہاں اپنے استاد کو چھپا دیتا. پہلوئی اور بہن استاد کو چھپا کے خود بہن نے دروازہ کھولیا. پہلوئی بھی اگے بڑھتے, پہلوئی نے تماچے رسید کے کر کے گرا دیتا. عمر بن الخطاب پہن کے جبر و تشدد شروع کی تھا, حتیٰ کہ خود عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں وہ مار کھا کے نہیں تھکی, میں مار مار کے تھک گیا. میں مار مار کے تھک گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آ کے آنکھیں کھولی اس نے ایک ہی جملہ کہا, توجہ ہے جناب کی, جس جملے نے عمر کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی. اس نے کہا عمر تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ فاروق اعظم جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے, آخر میں بھی اسی باپ میں سے ہوں, اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. جس اماں کی شیر مادر تیرے وجود کے اندر دار سما ہے, اس ماں کی شیر مادر میرے وجود کے اندر بھی ہے. تو کافروں کے اندہ پر کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کے زلفوں کی اسیر بن گئی. محمد عربی کے چہرے کی تنویر دیکھ کے میں تو دل کھو بیٹھی. فرمایا تو کفر میں اتنا پکا ہے, تو ہو کے ترش رو مجھے اذیت ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی اتار دے. فرمایا عمر اس نشے کو کوئی نہیں اتار سکتا. عمر ابن الخطاب پوچھے کیڑا نشہ ہے؟ فرمایا طیبہ سے منگائی جاتی ہے. بولو تو صحیح. میں پونا گھنٹہ اتھے بول کے آیا, اتھے بولندہ میں تھا تو پھر بھی نہیں بولو. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرمایا توحید کا نشہ مصطفیٰ نے اپنی نظروں سے پلایا. فرمایا پھر سناؤ وہ جڑا پڑھتے بیٹھے ہیں تو سناؤ تو قاری قرآن نکلے ہیں. انہاں پڑھیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے طٰہٰ کے تاج والے میرے حبیب, اساں قرآن اس واسطے تو نازل نہیں کیتا کہ تساں مشقت چکے. عزت مصطفیٰ کا پہلا جملہ, عظمت مصطفیٰ کی سربلندی کا پہلا جملہ عمر کے سینے تے پیوست ہو گئے. فرمایا جس کی شان قرآن اترے ہے میں نے حبیب کی بارگاہ لیتا چلو. عمر آکے پہلے میں نوئینو منو وچ دربار دے لے چلو, جتھوں لینے تساں کھل نوری کول سچی سرکار دے لے چلو. جتھے حق سچ دے سوڑے بگدے نے وچ اس بازار دے لے چلو. متا عمر دی عمر برباد جاوے, جتھے عمر سوار دے لے چلو. فرمایا رسول ضروری, رسول کر کے عمر بن الخطاب اپنا امامہ مبارک جڑا سر مبارک عمر نے گلے میں چھپایا. دربار نبوت نال ہی نال سید ابن زید, ایک پاسے خباب بن عرت جناب, ایک پاسے عمر بن الخطاب دی ہمشیر ہے, پیچھے پیچھے فاروق اعظم صحابہ فرماتے تارے ارکم تے آ کے تصدق ہوئی. صحابہ نے گھر دی کھڑکی تو جناب والا دیکھا باہر کون ہے, آپس چھیڑ لگے آرے وقت عمر آئے, ہاتھ جنگی تلوار ہے. سونے نبی دی بارگاہ چاہوں کی دی, سونے نبی فرمایا نہیں عمر آیا نہیں, بلایا کھلونے دے کے بہلایا گیا ہے.
عمر خود نہیں آیا، اسے لایا گیا ہے۔ عمر اندر داخل ہو گئے، رسول اللہ کے قدمہ ذکر کے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فضائے مکہ سے نعرہ گونجا، جبل ابو قبیس کو لے کے صفا اور بربادیاں چوٹیاں، جناب والا پہلی دفعہ اس نعرے کو سماعت کیتا، فرش زمین پہ نعرہ لگا، عرش بنی تو جبریل صدا اللہ بن کے آیا، آگے حدیث سنی لَقَدِ اسْتَبْشَرَ بِأَهْلِ السَّمَاءِ، فرمان سنیا صرف زمین کے نعرے نہیں پہ بجھے، عمر کے نعرے پہ آسمانات دے بھی، عمر تے ایمان کی خوشی صرف صحابہ اہل ایمان نہیں منا رہے، اہل سما بھی منا رہے، تو کافر رو رہے ہیں۔ اس دور سے کافر رو رہے سن تو قیامت تک کافروں کی اولاد میں رو رہے۔ حضرت عمر بن الخطاب کا ایمان ایسا عظیم اسلام اور ایسا عظیم ایمان ہے۔ نماز کا ٹائم آیا، حالانکہ نماز کی فرضیت کا حکم تو شب میرا آیا ہے۔ آخری جملہ پاک نبی نے فرمایا صحابہ صف سیدھی کر لو، نماز کی تیاری کرو، آگے کہاں پڑھیں گے؟ حضرت عمر عرض کی تھی، سونے نبی فرمائے تھی دار ارکم دے بیت، فرمایا نہیں، میرے حبیب آج ایسا نہیں ہوگا، آج ایسا فرمایا عمر تیری قوم سانو کعبے دی حویلی جو سہل کعبہ ہے نماز کی اجازت نہیں دیندی، فرمایا آقا وہ رات تھی، آج کلمہ عمر نے پڑھا ہے۔ جدو تک اسلام نہیں، حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیتا، صرف بند کمرے میں اسلام تھا۔ عمر تو محسن اسلام ہے جس نے بند کمرے سے آکر فضائے کعبہ میں نازل فرمائی ہے، وہ بنا خطاب کا بیٹا عمر بن الخطاب بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، امی جان فرماتی ہے امی عائشہ صدیقہ، آسمان کے تاروں کو دیکھ کر میں نے عرض کیا آقا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں فہو عمر بن الخطاب۔ میں عرض کی تھی سونیا عمر بن الخطاب؟ فرمایا ہاں۔ اچھا میں اس حدیث پہ بڑا سوچیا، آسمان دے تارے دے، میں سائنسدانوں کی ایک ریسرچ بڑی محققین تھی، انہاں کہتے ہیں جناب یہ بھی ہو چکے ہیں کہ درختوں دے پتے بھی گنے جا سکتے ہیں، پانی دے قطرات بھی گنے جا سکتے ہیں، ریت کے ذرات بھی کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں، جناب والا شجر و حجر یہ اسباب سارے پر کو سمر ہر ایک کی گنتی ہو سکتی ہے، آسمانی تاریاں کی گنتی آج تک کو نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ فرمایا صرف نظر آمنا لے یہ نہیں کروڑوں کی تعداد کہکشاں میں، انہاں وچ کروڑاں ستارے میں، پھر اگر اور کروڑاں ستارے میں، ارباں خراباں کی تعداد کروڑاں ستارے میں، جہاں پر محققین نے اپنے قلم کو بند کیا، کہا آسمانی تاروں کی گنتی رب رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مدینے والا علم نبوت کی روشنی ہے دس گیا ہے وہ میرا ہماری ہے جتنیاں دیکھی ہیں۔ اچھا میں سوچیا عمر دے حصے جتنی نیکیاں کیوں آئیاں؟ تو گل سمجھ آئی، قرآن نے سمجھائی، قرآن سنتے رہتے بولو تو صحیح۔ اہل سنت ہے ہر ہدایت قرآن دے وچ اللہ کریم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک کرو بدلے وچ 10 گنا۔ اور یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے دال علی الخیر کفائل، نیکی کی رہنمائی کرو وہ اگلا نیکی کرے ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ حضرت عمر نے بند کمرے تو اسلام کو کتنے آنا، کعبۃ اللہ کی حویلیت آزاد فضائیت، کعبہ ربس میں نے تو سب بار بار میں جائے، قیامت تک حاجی جان گے، زائرین جان گے، عمرہ کرنے والے جان گے، نمازاں ادا فرمان گے، کعبۃ اللہ کی حویلیت مسجد حرام میں ایک نماز کا کتنا جائے بولیے ذرا؟ 1 لاکھ۔ تو اگر جماعت سے پڑھے تو کتنا؟ 27 لاکھ۔ ہاں جی جماعت سے پڑھے تو بولو تو 27 لاکھ۔ اگر جمعہ پھر نماز ہو ماہ رمضان کی پھر کتنا؟ کروڑوں میں اجر و ثواب۔ جناب والا یہ عمر بن الخطاب کی نیکیاں مدینے والے مصطفیٰ نے ایسے نہیں کہا
کر سکتا، عمر دے نیک اعمال کی گنتی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ عمر میں جنہیں کعبہ آ کے دروازہ کھلوایا فرما قیامت تک جو بھی کعبۃ اللہ مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھے گا اس کا ثواب عمر کے کھاتے سے لکھا ہے، اس کا ثواب عمر کے خطاب کے کھاتے ضرور لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے سب اصحاب رسول کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ رب عزت جلال اہل بیت اسلام کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ